کہانی کے رائٹر ہیں بنت مسعود احمد۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ نفیسہ بھابھی کی بھی کیا بات ہے۔ بھائی جان کی اتنی طبیعت خراب ہے مگر ایک فون تک نہ کیا کہ اطلاع ہی دے دیتی۔ ہمارے سگے بھائی ہیں آخر، وہ تو بلا ہو چھوٹی آپا کا کہ رات کو فون کر دیا مجھے۔ اب دیکھو شام ہونے کو آئی ہے مگر نفیسہ بھابھی کو رشتوں کی کیا فکر۔ ساجدہ بیگم غصے میں بھری اپنی بہو سکینہ کے سامنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ امی، نفیسہ آنٹی ضرور اپنی پریشانی کی وجہ سے آپ کو فون نہ کر سکی ہوں گی۔ آپ کو تو صبح ہی ماموں صاحب کی عیادت کے لیے جانا چاہیے تھا۔ ایسے مشکل وقت میں انہیں اپنی پریشانی میں بھلا کیا فرصت ہوگی کہ ہر ایک کو فون کر کے بتائیں۔ سکینہ نے نرمی سے انہیں سمجھایا۔ انہوں نے غصے میں سر جھٹکا۔ جاؤں گی تو ضرور، بھائی جان کے لیے دل تڑپ رہا ہے مگر نفیسہ بیگم سمجھیں تو رشتوں کی قدر۔ بھائی صاحب کی عیادت کو ساجدہ بیگم تیسرے دن ہی تشریف لے گئیں۔ سارا وقت بھائی کے پاس براجمان رہیں۔ بھابھی کو ایک لفظ تسلی کا نہ کہا، سلام کا جواب بھی دیا تو رخا سا۔ اس واقعے کے چند ہفتوں بعد ساجدہ بیگم کے شوہر عصمت صاحب کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ رات کے وقت بی پی ہائی ہو گیا، صبح اٹھے تو بیڈ سے اٹھا نہ جائے۔ ساجدہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ بہو بیٹا دوڑے آئے، ڈاکٹر کو بلایا، ہسپتال لے گئے۔ صبح سے شام، شام سے رات، کب ہوئی ساجدہ بیگم کو کچھ ہوش نہ رہا۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کر کے دوائیاں دے کر گھر بھیج دیا، چند ٹیسٹ لکھ دیے۔ ابھی ساجدہ بیگم عصمت صاحب کو یخنی پلا کر دوا دے کر ذرا کمر ٹکانے کو لیٹی تھی کہ سکینہ نے ان کی طرف موبائل بڑھایا۔ امی بنش بات کرے گی، موبائل پکڑا کر کمرے سے نکل گئی۔ سلام جواب کے بعد بنش شروع ہو چکی تھی۔ امی، میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، مجھے دوسرے شہر بیاہ دیا تو کیا سارے رشتے ناطے ختم ہو گئے؟ میرے ابو کی اتنی طبیعت خراب ہوئی اور میرا خیال تک نہ آیا کہ آپ کو ایک فون کر دیتی۔ بھابھی نے شام میں فون کر کے بتایا، مگر امی آپ نے تو مجھے پرایا ہی کر دیا۔ میری جان سولی پر چڑھی ہے، ایک ایک لمحہ مشکل سے گزر رہا ہے۔ سارا دن نکل گیا، نہ آپ کو بتانے کی فرصت نہ بھائی جان کو۔ ساجدہ بیگم چپ چاپ بیٹی کو سن رہی تھی، اس کے شکوے جاری تھے اور ساجدہ بیگم کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو رواں تھے۔